جو مکہ مکرمہ میں نازل ہے، اور سورہ زمر یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورتیں سورہ زمر تک، سورۃ النحل 14ویں پارے کی صورت سے لے کر سورہ زمر تک کی جو صورتیں ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کا بین الاقوامی نظام، عملی نظام، وہ دنیا میں کیسے قائم ہوگا، دنیا میں کیسے اپنے اثرات دکھائے گا، ان کو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، کن تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، ان سب چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نظام قرآن کی بنیاد پر اس کی نصیحت کو قبول کر کے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا۔ سورہ صافات میں دفاعی اور فوجی قوت کا بیان تھا کہ ملک مضبوط ہوتے ہیں مضبوط دفاع سے، اور پھر اس صورت میں بیان کیا کہ ملک مضبوط ہوتے ہیں عدل و انصاف کے قیام سے۔ اب فوجی دفاع مضبوط ہو اور انصاف موجود نہ ہو تو پھر تو یہ تباہی اور بربادی۔ انصاف ہو لیکن اس کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ ہو، دفاع کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ بھی ایک کمزوری۔ اس لیے قوموں کو طاقتور بھی ہونا ہے اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ ایک تعمیری عمل ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحتوں بھرا قرآن ہے، نصیحتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ یعنی ہر قدم پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر آنے والے دور میں یہ ذکر ہے۔ جس دور میں انسان داخل ہوگا، جس مرحلے میں داخل ہوگا، یہ اسی مرحلے میں انصاف قائم کرے۔ یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، اور یہ نصیحت کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اور دنیا میں اس کی پہچان حاصل کر کے اس کے قریب ہو کر اس کے بندوں کے لیے انصاف قائم کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حق اور انصاف کی دعوت دینے کی بنیاد پر مکہ کے سارے سردار مخالف ہو گئے۔ آپ ہماری طرفداری کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے خاندان سے ہیں، آپ دنیا میں مظلوموں، غلاموں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے آپ بات کرتے ہیں، آپ ہماری بات کریں، ہمارے حق کی بات کریں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں تو حق کی نہیں، تمہارے نہیں، ہر ایک کی حق کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے جو حقدار ہے اس کے حق میں آواز اٹھانا، ہر حق والے کو اس کا حق دلوانا، یہ اسلام کا بنیادی مقصد۔ اب کوئی کسی کے حق کو پامال کرے تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں ایک واقعہ بتا کر، سنا کر، تمثیلی واقعہ بھی ہو یا حقیقی واقعہ ہو، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ایک مثالی حکومت ہے بنی اسرائیل میں، اس مثالی حکومت کے طرز پر، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی طرز پر صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین نے عدل و انصاف کی حکومت قائم کر کے دکھائی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، آپ ذکر کریں، یاد کریں داؤد علیہ السلام کا، جن کو اللہ فرماتے ہیں عبدنا داؤد ذا الْأَيْدِ، جو طاقت والے، ہاتھ والے، قوت والے، اور دوسری طرف انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے حق اور حکم کا دھیان رکھنے والے۔ اب وہ کتنے عظیم لوگ تھے داؤد علیہ السلام۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اب صبح سویرے داؤد علیہ السلام اللہ کے گیت گاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں،
اور اس کے ترانے تعریفوں کے عزت کے وہ خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے ہیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے اڑتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا میں، اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے، تو اب یہ پہاڑ بھی، چرند بھی، پرند بھی، ساری مخلوق ان کے ساتھ مل کر داؤد علیہ السلام کو الحان، اور اللہ نے جو ان کو لحن دیا، لحن داودی، انداز پڑھنے کا خوبصورت انداز، اس لیے حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ جل شانہ ان کو آدم علیہ السلام کا قد عطا کرے گا، اور ان کو یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کرے گا، اور ان کو داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کی جائے گی، اور ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عطا کیے جائیں گے۔ جنتیوں کو انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ فرمایا داؤد علیہ السلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضرت ابو بکر عمر صحابہ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، وہیں کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ اب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہو کر وہ قرآن سن رہے ہیں۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر بھی قرآن سن رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا جو ایسا قرآن پڑھ رہا ہے اب جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ قرآن جب پڑھتا ہے انسان رب العالمین سے براہ راست ہاٹ لائن پر اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب قرآن ختم کیا انہوں نے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا پڑھا کر قرآن، اوتیت بمزامیر آل داود، تجھے اللہ نے داود اور ان کی آل کے پڑھنے کا انداز، اسلوب اور خوش الحانی تجھے عطا کی ہے۔ تو اس امت میں بھی وہ لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر انہیں فرما رہے ہیں اوتیت بمزامیر آل داود، تجھے آل داود جیسا پڑھنے کا انداز تجھے دیا گیا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور جنہوں نے بنی اسرائیل کو اس بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی غلامی کے دور سے جالوت کے مقابلے میں قتل داود جالوت، بالکل نوجوان تھے، جو جالوت کے مقابلے میں لشکر گیا، اس لشکر میں داود علیہ السلام بھی گئے۔ اب یہ نوجوان دشمن کے خلاف اپنا ذہن رکھتے ہیں، عملی قوت بھی رکھتے ہیں۔ اب جالوت میدان میں آیا، پورا لوہے میں غرق تھا، اب پورا لوہے میں غرق ہے، اس پر تلوار تیر کیسے اثر انداز ہو، اس کو تو کوئی مار نہیں سکتا۔ وہاں تو 10 بدس جنگ ہوتی تھی، آپ بڑے دشمن کو مار دیں ساری ساری فوج بھاگ جاتی، شکست کھا جاتی۔ اب بادشاہ کو قتل کیا جائے، سپہ سالار کو قتل کیا جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے، تو داؤد علیہ السلام تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام النا لہ الحدید، ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دی، لوہے سے وہ چیزیں بناتے، زریں بناتے، سامان جنگ بناتے۔ اللہ نے یہ بھی ان کو سند گری بھی عطا کی ہوئی تھی، نبوت بھی عطا کی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور بچپن سے یہ بھی بالکل جو جوانی میں داخل ہو رہے تھے تو بنی اسرائیل کا یہ مرحلہ تھا، یہ گلیل سے نشانہ بازی انہوں نے سیکھ لی۔ اب گلیل ساتھ لے کر گئے، اور جالوت جب سامنے آیا تو انہوں نے گلیل سے نشانہ لے کر، صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی، لوہے کے اس کے ڈریس سے، اس کا جو یونیفارم تھا صرف آنکھیں نظر آتی تھی، تو انہوں نے آنکھوں کا نشانہ لے کر پتھر کنگر رکھ کر اپنی گلیل میں رکھ کر نشانہ لے کر مارا، ایک آنکھ میں، دوسرا دوسری آنکھ میں، دونوں آنکھیں اس کی پھوڑ دی۔ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، آنکھیں چلی جائیں، تو دشمن پر ایسا ضرب
جی وہ ضرب لگا دل ہل جائیں، جس سے دل بھی سب کچھ ہلا دیا انہوں نے، ایسی ضرب لگائی۔ اور کوئی بڑا کام بھی نہیں نظر آتا ظاہری طور پر۔ قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کے دور میں جالوت پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، اور اس دور کے لشکر کے امیر طالوت جو اس وقت جنگ لڑوا رہے تھے، انہوں نے ان کے کارناموں کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے بیاہ دیا ان کو، اور اسی سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جلیل القدر پیغمبر، جن کا دل و دماغ، جن کا خاندان میں دین حق کے غلبے کی قوت کا اظہار ہے، دشمن کے مقابلے کی حکمت ہے، اللہ نے داؤد علیہ السلام فرمایا انہ اواب۔ اب ذکر بھی کرتے ہیں، میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں، عدالت کی کرسی پر بھی بیٹھتے ہیں، مصلی اور محراب میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام ہمہ جہت زندگی بسر کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے اپنے خاندان میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، ساری رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔ ایک جاگتا ہے دوسرا سو جاتا ہے، وہ پھر جب سو جاتا ہے وہ دوسرے کو جگا دیتا ہے۔ اب سارے خاندان میں ساری رات عبادت ہوتی، پہلے کون سوئے گا اور کون جاگے گا؟ اب یہ ڈیوٹیاں لگائی ہوتی انہوں نے ساری اولاد، سارے خاندان کی، ساری رات حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں، ان کے خاندان میں اللہ کی دن اور رات عبادت ہوتی تھی، ڈیوٹیاں لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ہارون الرشید، اس کی جو بیگم تھی نا ملکہ زبیدہ، اس کو بھی اپنا شوق تھا، اس نے اپنی لونڈیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی جن کو قرآن یاد کرایا تھا اس نے، اور اس کے محل میں ہر وقت صبح و شام رات دن قرآن پڑھا جاتا، وہ ان پر پیسہ خرچ کرتی تھی، ان کو حافظ بنایا، عالمہ بنایا، اور ان کے گھر میں رہتی تھی، اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں اس نے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ ٹولی سو جائے گی پھر دوسری پڑھنا شروع کر دے گی، وہ سو جائے گی پھر دوسری پڑھنا شروع کر دے گی، وہ سو جائے گی تو پھر تیسری ٹولی پڑھنا شروع کر دیں گی۔ 8-8 گھنٹے کی یا 6-6 گھنٹے کی انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں، اس کے محل میں ہر وقت قرآن کے پڑھنے کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اب تو ہمارا ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے کہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے، تعمیری کردار، ترقی کا کردار، علم کا کردار، ذکر الہی سے تعلق اور نسبتوں کا اظہار۔ آج مسلمان کی شان نہیں رہی، کہاں مسلمان کی شان کیا تھی، اس کا سوچنے سمجھنے کا شوق اور ذوق کیا تھا، آج ذوق بدل گئے، شوق بدل گئے۔ اب وہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ پوری دنیا کے حکمران ہارون الرشید کی بیگم ہے، لیکن شوق کتنا نرالا ہے اس کا، کیسے کیسے کام کرتی ہے۔ اب اس نے نہر زبیدہ بھی بنوائی۔ نہر زبیدہ کہاں سے چلتی ہے؟ بغداد سے چلتی ہے، ملکوں سے ہوتی ہوئی وہ نہر مکہ مکرمہ میں آتی ہے، جنگلوں کو اس دور میں سیراب کرتی ہوئی پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کے اندر سے ہوتی ہوئی، اب وہ نہر ہر علاقے کو سیراب کرتی ہوئی مینا کے اندر سے بھی گزرتی ہے۔ حاجیوں کو پانی کا نظام مل جائے، سہولت مل جائے، مفت پانی کا نظام ان کے جانوروں کا، اس دور میں لمبی چوڑی نہر اس نے بنوائی، نہر زبیدہ اس کے نام سے مشہور۔ آج بھی اس کے نقوش اور وہاں اس کے آثار کھدوائے جائیں تو وہاں موجود ہے۔ اتنا لمبا چوڑا اس نے خرچہ کیا، اور تاکہ ہماری رعایا میں، مملکت میں ایک نمونہ بن جائے، ہر ایک پانی ایک بنیادی ضرورت۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے بھی کیا ہوا، عبادت کے لیے ایک وقت رکھا ہوا تھا، اس عبادت کے وقت میں اپنے محراب میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو مضبوط ملک عطا کی، حکومت عطا کی، اور ان کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی، فصل الخطاب۔ اب انہوں نے اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، ان کی عبادت گاہ میں دو جھگڑا کرنے والے اچانک آ کر داخل ہو گئے۔ اب داؤد علیہ السلام عبادت میں باہر پیرادار مقرر ہیں،
باہر کئی پہرادار موجود ہیں، اور یہ اندر کیسے عبادت گاہ میں پہنچ گئے؟ اتنی دیر میں یہ جو انہوں نے سوچنا شروع کیا، اس سوچنے میں ان کا تعلق ذکر کا وہ کٹ گیا اللہ سے، ہر وقت اللہ کے تعلق میں تھے، جب یہ سوچنا شروع کیا وہ تعلق ڈسکنیکٹ ہو گیا اتنی دیر میں۔ انہوں نے کہا غم نہ، لا تخف، ڈریے مت، خصمان، ہم دو جھگڑالو ہیں، ہمارا مقدمہ ہے، بغا بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر سرکشی کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں فیصلہ سنا دیں عدالت کا، انصاف کا، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کر دیں۔ ولا تشتت، اور ادھر ادھر کی بات مت کرنا، جی وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران، یہ عجیب جھگڑالو ہیں، ادھر سے جھگڑا پیش کرتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کریں۔ فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت، کسی ایک کی طرفداری نہ کرنا، وہدنا الی سواء الصراط، فیصلہ کرنے میں رہنمائی بھی دے رہے ہیں، یہ عجیب جھگڑالو ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام حیران اس ماجرے کو دیکھ کر، انہوں نے کہا مسئلہ سناؤ۔ وہ کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ وہ کہتا ہے اکفلنیھا، یہ اکیلی تو کیوں رکھتا ہے، یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھے بڑے دلائل دیتا ہے، زبردستی کرتا ہے میرے ساتھ بات چیت میں کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کا قصہ سن کر فرمایا قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، تیرے ساتھی نے تیرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کہتا ہے ایک دمبی بھی تو مجھے دے دے۔ فرمایا پھر اصول سمجھایا کہ بہت سارے شریک آپس میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اکثر شریک جب بھی معاملہ کرتے ہیں ہر ایک شریک دوسرے کا مال دبانے کی کوشش کرتا ہے، سوائے چند لوگوں کے، وہ ظلم کے ساتھ وہ رواداری نہیں رکھتے، وہ تو ایسا نہیں کرتے۔ اب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کی، آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، تو حکمران طبقوں کو سمجھایا کہ تم اپنی حکمرانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی دولت کے اضافے میں، ذاتی دولت کے اضافے میں اس کو ذریعہ اور سبب مت بناؤ۔ حکومت میں آ کر تمہارے ذاتی مال میں، تمہاری ذاتی وسائل میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، یہ حکومت کو اس کا ٹول مت بناؤ، اس سے سرمایہ داری وجود میں آتی ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں پر اور اللہ کی مخلوق پر تم تنگی کا موجب بنو گے۔ اب حکمران کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹیکس لگاتے ہیں، حالانکہ حکومت کے پاس تو بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے اس کے پاس آمدن آ رہی ہوتی ہے، اور ایک آدمی جو کماتا ہے اس کے پاس تو ایک پیشہ ہے، وہ ایک دمبی والا ہے، اور حکومت 99 دمبیوں والی ہے، اس کے پاس تو ہر طرف سے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہ تاجروں سے بھی لیتی ہے، کسان سے بھی لیتی ہے، مزدور سے بھی لیتی ہے، ہر چیز پر ٹیکس لگا کر ان سے حکومت پیسے جمع کرتی ہے، اس کے پاس تو 99 راستے ہیں، اور پھر ہر ایک پیشے والا اس کے پاس ایک دمبی ہے، ایک راستہ ہے اس کے پاس، اب اس پر اتنا ٹیکس لگاؤ کہ وہ اپنی زندگی نہ گزار سکے۔ تو یہ حکمرانوں کو تنبیہ کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کہ حکمران انصاف کیسے قائم کریں گے، ان کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، وہ کم مال و دولت والوں پر بوجھ نہیں بننے دیں گے۔ لہذا یہ اصول سمجھایا اللہ جل شانہ نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلائی، آپ کو سارا وقت اپنی عبادت کے لیے وقت خاص نہیں کر لینا چاہیے، آپ ہر وقت عوام کو اویلیبل ہوں، کوئی آدمی کسی وقت بھی آئے آپ پہرہ دار لگا لیں، یہ میری عبادت کا وقت ہے، اور مظلوم بیچارہ پریشان ہو، وہ میرا حاکم، میرا خلیفہ، میرا قاضی، میرا جج تو اس وقت عبادت میں، نفلی عبادت میں مصروف ہے، وہ انتظار کرے گا؟ انصاف کو انتظار نہیں کروایا جا سکتا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو عابد زاہد بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور خلافت کی ذمہ داریوں میں آپ اپنا سارا وقت
امت کے لیے، انسانیت کے لیے، رعایا کے لیے کھلا رکھیں۔ ان کے درمیان فیصلے کرنے کے حوالے سے کوئی ہچکچاہٹ، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ اللہ نے اصول سمجھا دی۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں نے ادھر ادھر کی کہانیاں قصے سنا کر بنی اسرائیل کی روایات سے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر پیش کرنے کے بجائے انہیں ایک حکمران، مالدار حکمران بنا کر پیش کرتے ہیں، سردار بنا کر پیش۔ قرآن انہیں نبی بنا کر پیش کرتا ہے، حاکم عادل بنا کر پیش کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک جھگڑا آیا۔ ایک آدمی کہتا ہے اس نے میری گائے قتل کر دی، ذبح کر دی، یہ مجھے پیسے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا مجھے سوچنے دو اس معاملے کو، میں اس پر سوچ لوں، میں اللہ سے مشورہ کر لوں، تمہارا فیصلہ کروں گا، کل آ جاؤ۔ اب اللہ کے نبی اور عدل والے حکمران وہ فیصلہ کرنے میں وہ سوچتے بھی ہیں لیکن بہت لمبا بھی نہیں کرتے، سالوں پر مشتمل، بیچارہ غریب انصاف کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے۔ جس طرح پاکستان میں ایک مظلوم داد رس وہ ساری زندگی انصاف کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، انصاف پھر بھی نہیں ملتا اس کو، کیونکہ انگریز کی عدالت سے انصاف تلاش کرنا، کسی نے کہا ایسے ہی ہے، انگریز کی عدالت سے، انگریز کے قانون سے انصاف حاصل کرنا، اس کے لیے ایک تو عمر نوح چاہیے، دوسرا صبر ایوب چاہیے، اور تیسرا گنج قارون کا خزانہ چاہیے۔ مال بک جاتا ہے، جائیداد بک جاتی ہے، سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ اور پھر عمر نوح چاہیے 950 سال۔ پاکستان میں یہاں 200 سال بعد بھی فیصلہ ہوا، 117 سال بعد بھی، گزشتہ چند سال پہلے ایک فیصلہ ہوا، 117 سال کے بعد فیصلہ ہوا، انصاف ملا۔ اب اسی طرح وہ کہتے ہیں گنج قارون، صبر ایوب، عمر نوح چاہیے انگریز کے عدالتی نظام سے انصاف حاصل کرنے، اور اس نظام کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ اللہ پناہ دے دے ایسی ظالمانہ طریقوں سے جو انسانوں کو لوٹنے والا ہو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کل آ جاؤ۔ اب وہ آئے، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انصاف یہ ہے، حکم یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، گائے اس نے میری ذبح کی ہے، زیادتی اس نے میرے ساتھ کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری انصاف کی عدالت کہتی ہے تجھے قتل کیا جائے، میرا تو دعویٰ۔ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، حکم یہ ہے، انصاف اس وقت ہوگا کہ تجھے قتل کیا جائے۔ اب اس نے کہا داؤد علیہ السلام تحقیق کرو۔ اب تحقیقی آپ نے پینل بنا دی، تحقیق کرو ماجرا کیا ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا ہے اس کے قتل کرنے کا، یہ تو مجرم۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو اس وقت دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے پاس جو گائے موجود تھی جس کو اس نے دوسرے ملزم نے ذبح کر دیا ہے، حقیقت میں یہ سارا مال اسی کا اس کے یہ نوکر تھا، غلام تھا، اور اس کے باپ کو اس نے ناحق قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹے بچے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں، دوسرے علاقوں میں سے واپس ادھر ادھر چلا گیا، سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، اس کا نہیں ہے، یہ تو ان کا غلام تھا۔ اب جب اس گائے نے یہ گائے اس نے ذبح کر ڈالی تو یہ ماجرا حکومت تک پہنچ گیا۔ جب داؤد علیہ السلام نے تحقیق کی تو جس درخت کے نیچے اس نے قتل کیا تھا، جس اسلحے سے قتل کیا تھا، جس رسی سے اس کو باندھا تھا، ساری چیزیں انہوں نے دریافت کی اور ان کو نکال کر لے۔ قتل کبھی بھی نہیں چھپتا، صدیوں بعد بھی نکل آتا ہے، قاتل پکڑے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، اور میں یہ واقعات بتا کر کہ دنیا میں انصاف قائم کرنا یہ دین کا بنیادی مشن ہے۔ سورہ زمر میں اللہ جل شانہ نے قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور یہ قرآن کی تاثیر دنیا کی ہر قوم میں پہنچے گی، اور ہر قوم کے اندر سے ایسے انصاف کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، زمرہ جماعتیں کھڑی ہوں گی، جماعتوں کی جماعتیں اس دین حق کو لے کر آگے بڑھے گی اور دنیا میں کامیاب ترین زندگی بسر کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد انسانوں کو سمجھایا۔ پھر سورہ یہاں سے حامیم کی صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حوامیم۔ حوامیم کی صورتیں قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الحوامیم، یہ حوامیم 7
7 حوامیم ہے۔ فرما ان لکل شیء لبا ولب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا ایک لب اور مغز ہے، اور قرآن کا مغز اور لب فرما یہ حامیم کی صورتیں ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں سے صورتوں کا نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے، حامیم سے لے کر یہ 7 صورتیں حوامیم سبع، اس میں قرآن حکیم کا بنیادی نظریہ اور مشن اور مقصد بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بنیادی چیز ایمان اور نظریہ، اس کی بڑی قیمت ہے، اس لیے اس سورت کا نام اس سورہ مومن رکھا گیا۔ جس انسان مومن کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اس کی قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔ رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے ایک آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے اور وہ چھپ کر رہتا ہے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتا ہے وہاں۔ قرآن اس کا حال بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس کی کتنی قیمت ہے، فرعون کے دربار میں اس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، چھپا ہوا ایمان موجود ہے، لیکن اللہ کے سامنے سے تو چھپا ہوا نہیں۔ جیسے ہی اسے موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جس نے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، صرف وہ اپنا نظریہ رکھتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ بنیادی نظریہ یہ قائم ہونا چاہیے انسان کا کہ ہمارا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اب وہ رجل مومن، اس رجل مومن کی تقریر قرآن نے یہاں پورے 2 رکوع کے اندر بیان کی ہے۔ وہ فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر وہ پوری تقریر کرتا ہے، بیان دیتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، فرعون کی پارلیمنٹ کو متوجہ کرتا ہے، ان کے جرائم ان پر کھولتا ہے، ان کے سامنے حق کو واضح کرتا ہے، اب ان کی ساری نوعیتیں کھول دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیے بغیر حق والی قوتوں کی حمایت کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے، تو انسان کا نظریہ اس کو کردار ادا کرنے کی اہلیت عطا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے، اس کو دلائل عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ دیکھو اللہ اس دین حق کے لیے کردار ادا کرنے والے لوگ اللہ ان کو کبھی رائیگاں نہیں ہونے دیتا، وہ تاریخ میں انمٹ نقش کے طور پر وہ دنیا میں اپنا قدم وہ ثابت کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی قرآن نے کہا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تہیہ کر لیا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، لننصر رسلنا والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی مدد بھی کریں گے اس دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن سارے کردار اس ایمان اور نظریے کی مطابقت میں کھولے جائیں گے، لہذا اس دن پتہ چلے گا کس انسان کی کیا قیمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کے علم پر، اس کے نظریے پر دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، تربیت کیسے دینی ہے، اس کا اسلوب اور طریقہ کار بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مکہ کا سردار آیا اور آ کر کہنے لگا محمد تیرا اور ہمارا قوم کا جھگڑا لمبا ہو گیا، تو بتا تو کیا چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، کیا چیز چاہتا ہے؟ اب جو ہے نا جی ساری چیزیں اسے تذکرہ کیے، بتا جو چاہتا ہے میں تیرا مسئلہ حل کراتا ہوں، یہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی سارے باتیں سن کر یہ سورہ حامیم سجدہ کے یہ پہلے 2 رکوع پڑھ کر اسے سنائے، ہمیں تو بھی اپنی دعوت لے کر آیا، اب میری دعوت بھی سن، تو اپنا پیغام لے کر آیا، اب ذرا میرا پیغام بھی سن۔ اب یہ جو قرآن اسے سنایا، جب یہاں پہنچا رسول اللہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو میں انہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو عذاب جس نے قوم عاد اور قوم سمود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے فوراً رسول اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، نہیں میں آپ سے آپ کی قوم کے لیے عذاب کا طالب بن کر نہیں آیا، آپ اس سے رک جائیں، اور ہمیں اب سن لے، یہ تو دعوت تھی، جو اس دعوت کو مسترد کرے گا، ہمارے اس نظریے اور فکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا،
پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ لوگ جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، اب قرآن کے مقابلے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس دن لوگ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اللہ سے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا ہمارے سامنے لے کر آج ہم انہیں رگڑ دیں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں رون ڈالیں۔ انہوں نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کی ہیں۔ ان لیڈروں کو، گمراہ کرنے والے بدماشوں کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے ہمارا مستقبل تاریک کیا، ہمارے سامنے انہیں لیا، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون کر ہم ان کو ذلیل کریں۔ لیکن وقت گزر چکا ہوگا، آج وقت ہے ہم دین حق کو سینے سے لگائیں اور اللہ کی آواز بن کر، قرآن کی آواز بن کر، نبی کی آواز بن کر دنیا کے ہر صلاحیت والے انسان کو دین حق کی حمایت میں کھڑا کرنے کے لیے ہم اپنی جد و جہد کو مضبوط بنا لیں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بڑھ کر کس انسان کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو دین حق کا تعارف کروائے، اللہ کے نظریات اور اس کی تعلیمات کا تعارف کروائے، وہ ایمان اور سچے نظریے کی دعوت کا اسلوب اختیار کر کے دلوں میں، فرمایا اس سے مت خوف کھاؤ جو تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا آج مقابلے میں ہے، جب وہ بات سمجھ جائے گا تو پھر وہ تمہارے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے گا۔ اس لیے مقابل جو تمہاری واضح مخالفت کرتا ہے منافق نہیں ہے، اس کی مخالفت سے مت ڈرو۔ جو آج مخالفت کر رہا ہے جب سمجھ جائے گا تو حمایت بھی اسی طرح کرے گا۔ اب رسول اللہ جو جتنی مخالفت کرتا ہے اس کے پاس اور زیادہ جاتے ہیں، اس کو اور زیادہ قائل کرتے ہیں۔ فرمایا ایک دور آئے گا یہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا، اس لیے اس سے مت خوف کھاؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی دعوت لے کر اس کے نظریات کو دنیا کے ہر باصلاحیت نوجوان تک پہنچا کر قرآن کی اور دین کی طاقت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد۔